خون کو نقصان پہنچانے والے۔ خون کو نقصان کیا ہے؟ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے من آمنہ الناس علی دمائہم و اعراضہم المؤمن، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کی عزت بھی محفوظ رہے، دوسرے کا خون بھی محفوظ رہے۔ اب خون محفوظ کیسے ہے؟ خون سے مراد یہاں پہ صرف قتل نہیں ہے، خون سے مراد کسی کے خونی رشتے کو نقصان پہنچانا، کسی کے خونی تعلق کو نقصان پہنچانا، کسی کے خون کو پروپیگنڈا کے ذریعے بدنام کرنا، یہ خون ہے انسان کے اندر۔ کسی کے خون، یہ خونی کمائی ہوتی ہے، خون پسینے کی کمائی جسے کہتے ہیں، اس کو ضبط کر لینا۔ دوسرے کی خون پسینے کی کمائی کو نقصان پہنچانا، یہ سارے وہ خون ہیں کہ جس خون کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس خون کا حساب ہوگا کہ کس نے کس کے خون کو کتنا نقصان پہنچایا۔ یہ تو عام عموماً آپ سنتے رہتے ہیں، خون پسینے کی کمائی برباد ہو گئی، لٹ گئی۔ یہ ہے وہ، یہ جو ڈکیتی ہے، چوری ہے، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں ساری زندگی کماتے رہے۔ اب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، ابھی تھوڑے دن پہلے کیس آیا، میں جی باہر کماتا رہا، میں نے 15 سال 14 سال اس نے کہا جی میں نے باہر کمایا، اتنے پیسے دیے، جب واپس آیا ہوں تو بھائیوں نے کہا تو نے دیا کیا ہے؟ سارا حساب اس کے پاس موجود ہے۔ میں نے 25 لاکھ دیے، 50 لاکھ دیے، اتنا میں نے کمایا، 4 منزلہ 400 گز پہ گھر بن گیا، فلاں علاقے میں بن گیا، اور واپس آیا ہوں تو میری رہائش کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ خون کو نقصان نہیں پہنچایا؟ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابعد الناس من اللہ قاسیۃ قلوبہم، اللہ سے سب سے دور کیا جانے والا شخص وہ ہوگا جو سنگ دل ہوگا، جو پتھر دل ہوگا، سخت دل ہوگا، جس کے دل کے اندر رحم نہیں ہوگا، انصاف کی رتی بھی نہیں ہوگی، حق پہچاننے کی رتی بھی نہیں ہوگی۔ یہ سب سے کل قیامت کے دن تو سب نے پیش ہونا ہے۔ جب فرعون پیش ہو گیا، نمرود پیش ہو گیا، ابو جہل پیش ہو گیا، ابو لہب پیش ہو گیا، تو اور میں کس باغ کی مولی ہیں۔ ہر انسان نے مرنا ہے، کہ جتنے نواب مر چکے ہیں سب اللہ کے ہاں پیش ہو گئے۔ کوئی جو انکار بھی خدا کا کرتے تھے خدا نے مار دیے، اگر خدا کا انکار کرتے تھے تو موت سے بچ کے دکھا دیتے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم زمین میں جتنے مرضی مورچے بنا کر چھپ جاؤ، موت وہاں بھی تمہیں آ لے گی۔ موت سے انکار اس زمین و آسمان میں کسی کو نہیں ہے، لیکن موت کا خوف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو سینسر کیا ہوا ہے، خدا کے خوف کو سینسر کیا ہوا ہے۔ یہ بات میرے خلاف ہے، یہ نہیں سننی۔ یہ مولوی ہمیشہ برائی سے ڈراتا ہے، اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا۔ میرے پاس ایسے بھی لوگ آئے، اہل زبان تھے وہ۔ اب اہل زبان سعود بھائی سمجھیں گے، کہتے ہیں مولوی صاحب تواڈے پیچھے جمعہ پڑھوں پتہ چلتا ہے جہنم دا فرشتہ پولا چاہی بتا ہے۔ وہ میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہہ رہا ہر وقت ایسے پتہ چلتا ہے کہ ابھی آئی موت اور ابھی ہماری پٹائی لگی جہنم کے فرشتے سے، ہر وقت ڈنڈا اٹھایا ہوا اس نے۔ میں نے کہا جب تک ہمیں موت کا خوف نہیں ہوگا ہمارا سر خدا کے سامنے نہیں جھکے گا۔ خالق کے سامنے وہی جھکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا، اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ اگر ان کو خوشی میں ہار بھی ڈالو تو کہتے ہیں ادھر ڈالو گردن نہیں جھکے گی۔ یہ تکبر اور غرور ہوتا ہے۔ اور موت نے ان کو بھی آ لیا جنہوں نے خدا کو للکارا تھا کہ ہم تجھے نہیں مانتے، خدا پر فائرنگ کھول دی تھی۔ شداد نے سب سے اونچی اپنے وزیر سے کہا اتنی اونچی بلڈنگ بناؤ کہ اس کے سرے پہ بیٹھ کر میں موسیٰ کے خدا کو فائرنگ کر کے مار دوں۔ نعوذ باللہ، اس کو بھی موت آ گئی۔ اس کو بھی موت آئی جس نے خدا پر تیر اندازی کی تھی۔ اور خدا کی قدرت پتہ کیا ہے؟
وہ جب تیر چلاتا اوپر تو خون آلود ہو کے تیر واپس آتا، اس کو رنگ لگا ہوا ہوتا۔ یہ اللہ کی قدرت اس کو دکھاتا تھا تو کتنا سرکش ہے، کر کے دکھا سرکشی۔ جب تیر واپس آتے تو وہ رنگین ہوتے، اور وہ زمین پر اتراتا کہ میں نے فلاں کے خدا کو مار دیا ہے، اور جب اس کی موت آئی پھر خدا اس سے پوچھ رہا ہے این ملوک الارض والامر یومئذ للہ، اور آج میرا حکم ہے، اکڑ کے دکھا، والامر یومئذ للہ، آج میرا حکم ہے، اللہ نے کہا۔ اور اللہ اس آیت میں کیا کہتا ہے ذرا غور